السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 17۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے حکم کیا، میں بجا لایا، یہ سحر کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت میں 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں۔ رات کی آخری گھڑیوں میں استغفار کرنا انسان کے لیے اس اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہو جاتا ہے کہ وہ وقت سکون کا ہوتا ہے۔ اس وقت اچھے خیالات کا انسان کے دل و دماغ پر القاء ہوتا ہے، اس میں انسانی نفس کے تصورات جاگ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کی روح اور کائنات کی روح رب کائنات کے سامنے ایک ہو جاتی ہے، اور ایسے وقت میں استغفار انتہائی عمدہ روحانی اثرات پیدا کرتا ہے، جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا پختہ ترین ثبوت پیش کیا ہے، وہ ہے اللہ عز و جل کی اپنی گواہی، یعنی اس کی مخلوق کے معزز ترین افراد سے، فرشتوں سے اور علماء کی گواہی سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور جو کچھ وحی کے ذریعے سے بیان کیا، اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی شہادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ بھی توحید کا علم لے کے اٹھا ہے، اس نے ہمیشہ توحید کا انکار کرنے والوں اور مشرکوں کے خلاف اس کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اس کے سوا کوئی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا۔ مخلوق کے تمام افراد عاجز ہیں، جو نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ یہ اتنی زبردست دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا واجب ہے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا باطل ہے۔ والملائکۃ اولو العلم، فرشتوں کی گواہی کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے بتانے سے ہوا ہے۔ اور اولو العلم کون ہیں؟ اہل علم۔ اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اور سنت کا علم رکھتے ہیں۔ اہل علم کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ تمام دینی معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، خاص طور پر دین کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے۔ اہل علم اپنے علم کی وجہ سے باقی ساری کائنات کے مقابلے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب کر کے اس عظیم معاملے میں شہادت دینے کے لیے مقرر کیا، قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور بندوں کے معاملات کے فیصلے کرنے میں ازل سے انصاف پر ہے۔ امر اور نہیں میں بھی اس کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معزز فرشتوں، اہل علم اور انبیاء کی گواہیوں کی وجہ سے مخلوق پر واجب ہے کہ وہ اتنی عظیم گواہیوں والے حکم کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، ترجمہ، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پہ غالب و کمال حکمت والا ہے، یعنی وہ اپنے ملک، اپنی خلق میں غلبہ رکھنے والا العزیز ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں کہ عرفات کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا رب، اے پروردگار، اور میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دین سے مراد ایسا زندگی کا نظام، ضابطۂ حیات ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے
یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اسلام کا مطلب سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت پر جس کی دعوت اس کے رسولوں نے دی، جس کی ترغیب اس کی کتابوں نے دی، اس کے سوا کوئی دین نہیں۔ اسلام میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام رسولوں کی پیروی کی، تمام رسولوں کے دین کو حق مانا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کی جائے۔ ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول تھا، لیکن سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 ترجمہ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا، کوئی اور دین تلاش کرے گا، اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس میں قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، یعنی شریعت کی، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم 386۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اہل کتاب کے پاس علم آ گیا پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب کو ان کی کتابیں متحد ہو کر دین پر عمل کرنے کا حکم دیتی تھی، لیکن انہوں نے علم آ جانے کے بعد ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے آپس میں اختلافات کیا۔ اختلافات کی بنیاد دلائل نہیں تھے بلکہ حسد اور بغض تھا، یعنی یہودیوں کے اختلافات، عیسائیوں کی فرقہ بندیاں۔ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اختلاف کی وجہ ضد ہے، اور حسد و تکبر کی نفسیات اسلام کی سچائی کا اعتراف نہیں کرنے دیتی۔ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حق واضح نہیں، حق واضح ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے۔ یہاں آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے سچے دین پر ہونے کی گواہ ہیں۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کر رکھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سرانے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں لا الہ الا اللہ کہہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپ کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ تو اس بچے نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سریع الحساب ہونے کا علم اس لیے دلایا ہے کہ لوگ باہمی اختلاف چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔